جذبات کی بات کی جائے، جذباتی خطبے دیے جائیں تو نوجوان اٹھ جاتے ہیں، ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوانوں میں جوش، نوجوانوں میں ہوش نہیں، پورے جوش کے ساتھ روڈوں پہ اتر آتے ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں، وقت آ چکا ہے، نکل پڑو، جان دو۔ آج اسلام کو جان دینے کی ضرورت نہیں، اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے، اسلام کو جان دینے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے، مرنے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، تم اگر دین پہ عمل کر لو، جو نوجوان اٹھتے ہیں نا، ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کہو جان دینے کی ضرورت نہیں، فجر کی نماز کو آؤ۔ فجر کی نماز ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتی، فجر کی نماز ان کے پابندی نہیں ہوتی، لیکن جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری جان دینا کیا فائدہ ہے جب تمہاری زندگی میں نماز نہیں؟ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار وانگلت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ خود ایک قوم کو اپنے اندر بدلانے کی ضرورت آنی چاہیے۔ جب تک خود کو بدلنے کی فکر نہ ہو، جب تک سدھرنے کی فکر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو سدھارے گا نہیں، اس قوم کی مدد کرے گا نہیں۔ پہلی فکر یہ ہو کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی طور پر فکر ہو کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے سنورنا ہے، مجھے رب کے طریقے پہ چلنا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حاضرین، میں آج آپ کے سامنے اس نئے ہندوستان کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نعرہ ہے نیا ہندوستان۔ نیا ہندوستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیا ہندوستان پہچانا جاتا ہے موب لنچنگ کے ذریعے سے، خون خرابے کے ذریعے سے، فرقہ پرستی کے ذریعے سے، نفرت کے ماحول سے، دشمنی کے ماحول سے، ہندو مسلم کے جھگڑے سے۔ یہ نئے ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ نیا ہندوستان اسی کا نعرہ ہے۔ یہاں پر خون اور نفرت کی آگ اگلتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اور یا دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو کوئی بھی حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مسلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان سب کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں خلافت نصیب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکومت نصیب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم عروج، ایک عظیم عزت، ایک عظیم مرتبہ دنیا میں عطا کیا تھا۔
اس کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے. یہ جو ہندوستانی ماحول ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں جو کچھ ماحول ہو رہا ہے وہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے خلافت کے 23 سال یعنی نبوت کے 23 سال اور خلافت کے 30 سال یعنی 50 سالہ زندگی مسلمانوں کی حکومت رہی، تو اس 50 سال میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا اور ہر طرف میں مسلمان نظر آتا تھا اور آدھی دنیا میں حکومت قائم کر چکے تھے. صرف کیوں؟ یہ اسلام پر عمل کرنے والے رب کے فرما بردار لوگ تھے جنہوں نے 50 سالہ زندگی میں آدھی دنیا پر حکومت اور پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان اور اسلام نظر آتا تھا. یہ کتنا بڑا عروج اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی عزت دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس پر عروج کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں آیا اور آ کر بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک نجومی تھا، ستاروں کا علم اسے رکھتا تھا، ستاروں کے ذریعے سے کچھ باتوں کا علم اسے حاصل ہوتا تھا. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ ستاروں کے علم سے اسے ایک بات معلوم ہوئی. بڑے مایوسی کے ساتھ آ کر اپنے دربار کی کرسی میں بیٹھ گیا. سارے درباری دیکھ کر پریشان ہو گئے، آج ہمارا بادشاہ ہرقل بڑا مایوس نظر آ رہا ہے. سارے لوگوں نے پوچھا، ہرقل آپ کے چہرے پہ بڑی مایوسی چھائی ہوئی ہے، آخر وجہ کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا میری مایوسی کی وجہ بس اتنی ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ختنے کرنے والے کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے، ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے اور وہ بادشاہ ان قریب ہے، میری سلطنت کو بھی ختم کر کے وہ بادشاہ بن جائے گا. اتنا سننا تھا. قوم کے لوگوں نے کہا، درباری لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اس دنیا میں ختنہ کرنے والی قوم صرف ایک ہی قوم ہے، وہ یہود ہے. ہم اسے چن چن کر مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اتنا کہنا تھا. اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خط لے کر ہرقل کے نام پہ آیا اور آ کر بادشاہ کے ہاتھ میں خط تھمایا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر رسول ہیں، لہذا تم اس پر ایمان لاؤ. یہ پیغام سننا تھا. ایک نیا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے، ایک نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے اور دعوت کا پیغام مستق آیا ہے. فوراً اس نے اپنے درباریوں سے کہا، جاؤ جو محمد کا قاصد میرے پاس خط لے کر آیا ہے دیکھو اس کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. جیسے ہی چیک کیا گیا، معلوم کیا گیا تو اس کی بھی ختنہ ہو چکی تھی. اس نے کہا کہ اور ایک قوم ختنہ کرنے والی ظاہر ہو چکی ہے، اور پریشانی بڑھ گئی. مکے سے ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا. ایک مرتبہ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہا کہ ابو سفیان کو اور اس کے قافلے کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو. ابو سفیان کو اور اس کے قافلے کو پیش کیا گیا. کہا گیا ابو سفیان تم سامنے کھڑے رہو اور تمہارا قافلہ پورا پیچھے کھڑے رہے. پورے پیچھے کھڑا کر دیا. کہا ابو سفیان میں تمہیں ایک ایک سوال کروں گا، تم سوال کے جوابات سچ سچ دینا. اے قوم کے، اے قافلے کے لوگوں، اگر ابو سفیان غلط کہے تو پیچھے سے اشارہ کر دینا تم. اور ابو سفیان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جھوٹ بولنے کا، سب کچھ سچ بولنا تھا. ہرقل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں سامنے رکھا. کیا ایسا انسان ہے؟ کیا وہ ایسا انسان ہے؟ کیا نبوت کا اقرار کرتا ہے؟ بہت سارے سوالات کیا. ابو سفیان نے پورے سوالات کے جوابات سچ سچ اور صحیح دیے. تو اس نے کہا ابو سفیان جو کچھ تم میرے سوالوں کے جواب دیے ہو اگر وہ مکمل طور پر سچ ہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ محمد بھی جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ دن دور نہیں یہاں کا بھی وہ مالک بن جائے گا. میں جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں وہاں کا حاکم اور لیڈر بن جائے گا.
اسی لیے کہ تم نے جس چیز کی بشارت دی ہے, جس چیز کے تعلق سے تم نے جواب دیا ہے, اس کے تعلق سے مجھے ستاروں کے علم کے ذریعے سے خبر ہو چکی ہے. ختمہ کرنے والی قوم کا سردار میری حکومت کا بادشاہ بن جائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی قیصر و کسریٰ مصر و روم کہ اللہ تبارک و تعالی حکومت عطا کیا تھا. ایران کا بادشاہ رستم ہے, وہاں پر ملنے کے لیے صحابہ جا رہے تھے اور دیکھا رستم نے خیال کیا یہ تو عرب کے قوم جو ہے بدو قسم کے قوم ہے, ابھی انہیں تہذیب کچھ نہیں ہے, وہ قریے والے قوم کے لوگ ہیں, ابھی ان کے اندر سٹی کا مزاج نہیں آیا, ڈسپلین نہیں آیا. وہ صحابہ ملنے آ رہے ہیں. اس نے سوچ کر کہا کہ میرے دربار کو سجا دو, جگمگا دو, پورا جب وہ قافلہ آئے گا, محمد کا قافلہ, صحابہ کا قافلہ آئے گا اور وہ عرب کی بہترین تہذیب یہ دیکھے گی, وہ بدو تہذیب دیکھے گی, ان کے اندر روب دبدبا ہونا ہے, ہمارا محل جگمگانا ہے, ہمارا شہر جگمگانا ہے, ہمارا ایک ایک انسان کے اندر روب دبدبا نظر آنا ہے, ان کو ڈرا کے بھیجنا ہے. صحابہ کو ڈرانے کے لیے سارا محل جگمگا دیا گیا. ہوا کیا, صحابہ کا قافلہ آیا, اس کے اندر ایک صحابی رسول تھے ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ. ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے, یہ اس کے جو محل تھا سجا سورا ہوا تھا, بڑی بڑی قیمتی قالین بچھی ہوئی تھی, کوئی پرواہ نہیں کی, اپنی تلوار کو یا نیزے کو نکالے, قالین پہ چبوتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے سیدھا قالین کو چیرتے ہوئے اس رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد. کہا کہنے لگتے ہیں اے رستم, ہم آئے ہیں, ہم امت کی قوم, یہ محمد کی قوم وہ ہے, محمد کی امت وہ ہے جو لوگوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالنا چاہتے ہیں, لوگوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اللہ, یہ صحابہ تھے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بے جھجک روب دبدبے کے ساتھ بات کرنے والی قوم تھی. اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ طاقت دیا تھا, اللہ تبارک و تعالی وہ عروج دیا تھا, وہ عزت عطا کیا تھا. بادشاہوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے قالین چیر کر بات کرنے والی قوم تھی, وہ اللہ تبارک و تعالی عزت دیا تھا. ہندوستان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہت بڑی عزت سے نوازا تھا. 852 سال, 850 پر 2 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اتنی لمبی حکومت کرنے کے بعد بھی, اتنی بڑی قیادت کرنے کے بعد بھی, اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے بعد بھی آج مسلمان اقلیت میں نظر آتا ہے, آج مسلمان مینارٹی میں نظر آتا ہے. تو سوچ کر دیکھو, اتنی بڑی لمبی حکومت, اتنی بڑی سلطنت, پھر بھی مسلمانوں نے اتنی بڑی حکومت کرنے کے باوجود, 852 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی آج اقلیت میں مسلمان ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نظر نہیں آ رہی ہے. تو سوچ کر دیکھو ہم نے اس نعمت کا کتنا غلط استعمال کیا ہوگا. جب اللہ رب العالمین جو عزت دیا ہے اس عزت کو نہیں سنبھال سکتے تو اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. ذلت میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن میں یہودیوں پہ لعنت کیا ہے, یہودیوں کو ذلیل کیا ہے. ان کی وجہ یہی تھی, افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض, افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. وہ قرآن, وہ اللہ کے احکامات کو, وہ اللہ کے پیغامات کو بعض چیزوں کو لے لیتے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. آج مسلمان بھی وہ کر رہے ہیں. جب ان کی بات آتی ہے, جب ان کے فکر کی بات آتی ہے, جب ان کے مقصد کی بات آتی ہے تو اسلام کو لے لیتے ہیں, اور جب ان کے مسلک کی بات نہیں ہوتی, جب ان کے مقصد کی بات نہیں ہوتی, جب ان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی, پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے کہا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے لوگوں کو میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہوں دنیا میں ہی, آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے جو بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز کی بات آ جائے, پوری باتیں چاہیے,
पूरी बातें चाहिए, रफ़ल-यदैन से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, पैर मिलाने से लेकर, तशहुद में उंगली उठाने तक पूरे पक्के हैं। वही शादी का मसला आ जाता है, शादी ब्याह में पूरी इस्लाम का जनाजा निकाल कर रख देते हैं, वहां पर सारी वो कामें कर देते हैं जो इस्लाम मना करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करके शैतान को खुश करने लगते हैं। मीरास का मसला आता है, जायदाद का मसला आता है, बहनों का माल हड़प करके मर्द बच्चे पूरे खा जाते हैं, वहां इस्लाम नजर नहीं आता। दीगर मामलात में पैसों का मसला नजर आ जाए, वहां इस्लाम नजर नहीं आता। दादा यानी दादा के हिस्से में पोतरे को हिस्सा आस्ती इस्लाम में नहीं मिलती, तो पैसों के लिए हुकूमत में चले जाते हैं, वहां आस्ती मिलती है। इस्लामी कानून छोड़कर वहां हुकूमत का कानून तुम्हें पसंद आता है। जहां तुम्हारा मकसद हो, जहां तुम्हारी ख्वाहिशें हो, जहां तुम खुशियां तलाश करते हो, वहां इस्लाम का जनाजा निकाल देते हो। और जब दूसरी मसलक की बातें आती हैं, वहां पर छेड़खानी तक भी शुरू कर लेते हो। हादरीन, बास चीजों को लेना, बास चीजों को छोड़ना, ये यहूदियों की सिफत है, और ऐसे करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत से पहले दुनिया में जलील व रुस्वा करके छोड़ देगा। आज मुसलमान की हालत भी यही है कि बास चीजों को ले लेते हैं और बास चीजों को छोड़ देते हैं। इसी तरह जलील और रुस्वा होने की एक वजह यह है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत आज मुसलमानों की हालत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी उम्मत के लोगों पर कुछ लोग टूट पड़ेंगे, ऐसे टूट पड़ेंगे जिस तरह दस्तरखान पर भूखे इंसान टूट पड़ते हैं। भूखा प्यासा इंसान दस्तरखान को देखते ही खाने पीने के लिए जिस तरह टूट पड़ता है, वैसे ही मेरी मुसलमान उम्मत पर ये कौम टूट पड़ेगी। बाज लोग फरमाया, क्यों? ये टूट पड़ने का मतलब क्या है समझते हैं? मुसलमानों के खजानों पे हाथ डालेंगे, मुसलमानों पे हुकूक पे हाथ डालेंगे, मुसलमानों के सरमाए पे हाथ डालेंगे, मुसलमानों की जायदाद पे हमला करेंगे। ये जितने भी बिल पास हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ पास हो रहे हैं, या तो मुसलमानों के हुकूक की पामाली हो रही है, मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं, या तो मुसलमानों की आस्तियां छीनी जा रही हैं। ये अल्लाह ताला ने कहा, ये दस्तरखान इस्लामी ममालिक हैं, ये इस्लामी खजाने हैं, और उस पर तंजीमें टूट पड़ेंगी। कुछ लोग हैं उन खजानों को लूटना चाहेंगे, उन खजानों को छीनना चाहेंगे, उन खजानों पे हमला करना चाहेंगे। आज जितने भी बिल पास हो रहे हैं, या जितने भी आवाजें उठ रही हैं, या तो मुसलमानों के खजानों पे हाथ डाल रहे हैं, या इस्लामी हुकूमत में देखो, आप अरब की कौम में भी देखो, जो अरब के अंदर जो खजाना निकल रहा है जमीन से, उस पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, वगैरों के है, वगैरों के जरिए से काम चल रहा है। लिहाजा हादरीन, ये मुसलमान वो हिंदुस्तान में हो या दूसरे ममालिक में हो, जितने भी वो आ रहे हैं जिल्लत और रुसवाई, ये सिर्फ इस वजह से है मुसलमानों के हुकूक पे या मुसलमानों के आस्तियों पे है, उनके माल पे, उनके खजानों पे नजर डाल जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो सहाबा ने कहा, क्या अल्लाह के नबी, क्या मुसलमान उस वक्त बड़े कम होंगे क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला बल अंतुम कसीर, नहीं मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। फिर ऐसा क्यों होगा? कहा गया इसके लिए कि उनके दिलों में वहन दाखिल हो जाएगा। वहन, वमन वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी वहन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत हो जाएगी। मरना पसंद नहीं करेंगे, उम्र नूह भी मिल जाए, 1000 साल भी जीने का मौका मिले तो और जीने की तमन्ना करेंगे। इस्लाम पर अमल करने की फिक्र नहीं होगी। मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माल, मेरी तिजारत, मेरा कारोबार, मेरा दुकान, बस इसी पे मेरे पे दुनिया पे लग जाएंगे। आखिरत की फिक्र नहीं होगी, मौत का कोई खौफ नहीं होगा, मौत से डरते रहेंगे और डरते डरते सिर्फ दुनिया की जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पे, ऐसे हालत में गैर मुसलमीन या दूसरे तंजीमें मुसलमानों के सरमाए पे, खजाने पे लूट मार करेंगी। आज हमारे सामने नजर आ रही हालात। उसके बाद हादिरीन, हालात का ज्यादा रोना नहीं है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है सब आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, लेकिन करना क्या है ऐसे मौके पर?
ایسے موقع پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، رجوع اللہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یہ دین تمہارے لیے عزت بھی ہے، دین کو چھوڑو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا كُنَّا أَذَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، کہا عمر بن خطاب نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیز کو عزت سمجھو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگر یہ چاہتے ہو، دیکھیے حاضرین، اللہ تبارک و تعالی، عمر بن خطاب نے کہا یہ دین تمہارے لیے عزت ہے، سربلندی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نمازیوں سے زیادہ بے نمازیوں کی تعداد نظر آتی ہے، حلال کھانے سے زیادہ حرام کھانے والوں کی تعداد نظر آتی ہے، عقید توحید پہ چلنے سے زیادہ شرک و بدعات و خرافات پہ چلنے والے نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دیکھو اسلام سے زیادہ، اسلام پہ عمل کرنے والوں سے زیادہ بے عمل لوگوں کی تعداد نظر آتی ہے، رب کے فرمانبردار لوگوں سے زیادہ رب کے نافرمان لوگوں کی میجارٹی نظر آتی ہے۔ آپ بس اتنا اندازہ لگاؤ، مسجد میں کتنے مسلمان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، روڈوں میں کتنے مسلمان آوازیں پکارا کرتے ہیں، ذرا اسی پہ اندازہ لگاؤ۔ بتاؤ اگر مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو جائے، خالی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے آ سکتی ہے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فارمولا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد کرو، شریعت کی مدد کرو، شریعت پہ پابند ہو جاؤ، شریعت کے قانون کو تم اپنی زندگی میں لا لو، دین کی مدد کرو، دین کے قانون کی مدد کرو، شریعت کو نافذ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر دین تمہارے اندر نہیں ہے پھر اللہ کی کوئی مدد تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ حاضرین، جذبات کی بات کی جائے، جذبات کی بات کی جائے، جذباتی خطبے دیے جائیں تو نوجوان اٹھ جاتے ہیں، ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوانوں میں جوش، نوجوانوں میں ہوش نہیں، پورے جوش کے ساتھ روڈوں پہ اتر آتے ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں، وقت آ چکا ہے نکل پڑو، جان دو۔ آج اسلام کو جان دینے کی ضرورت نہیں، اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے، اسلام کو جان دینے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے، مرنے سے زیادہ جینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، تم اگر دین پہ عمل کر لو، جو نوجوان اٹھتے ہیں نا ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کہو جان دینے کی ضرورت نہیں، فجر کی نماز کو آؤ۔ فجر کی نماز ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتی، فجر کی نماز ان کے پابندی نہیں ہوتی، لیکن جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری جان دینا کیا فائدہ ہے جب تمہاری زندگی میں نماز نہیں، تمہارے اندر صرف جوش ہے، ہوش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی طرف بلائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو نماز چھوڑتا ہے، جو بے نماز زندگی گزارتا ہے وہ کافر ہے، اور کافر کی دعا قبول کہاں ہوتی؟ کافر کی دعا قبول کہاں ہوتی؟ اور سستی سے نماز پڑھنے والے کو منافق کہا گیا، اور منافق کی اللہ کو مدد کہاں سے آئے گی؟ بتاؤ، یہ ہماری مسجدوں، بس ہماری مسجد ہمارا رزلٹ دے سکتی ہے، ہمارے مسلمانوں کا رزلٹ مسجد ہے۔ مسجد میں نمازی کم، پروٹیسٹ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں، نماز پڑھنے والے 5-10 نظر آتے ہیں، 1 صف 2 صف نظر آتے ہیں، یہ کہاں سے مدد آئے گی؟ بے نمازی کافر، نماز میں سستی کرنے والا منافق۔ بتاؤ ان منافق کی، کافر کی دعا قبول کہاں سے ہوگی اور ان کو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رزلٹ بتا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ابھی بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، پہلے دین پہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، شریعت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ذلت و رسوائی اور اس کا علاج بتایا ہے۔
تمہاری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے اور تمہیں کرنا کیا ہے. ایک حدیث میں دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فرمایا اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بالاذناب البقر وزرعتم بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وسلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجع دينكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب تم اینا کی بے کرنے لگو، اینا کی بے سے مراد سود کی کاروباری کرنے لگو، حرام کا بزنس کرنے لگو، وَأَخَذْتُمْ بِالْأَذْنَابِ الْبَقَرِ اور جانوروں کے پیچھے پڑ جاؤ، جانوروں کو چرانا ہے، جانوروں کو پالنا ہے، جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاؤ، جانوروں کے پیچھے پڑ جاؤ. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور تمہارا کاروبار صرف کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، پورا وقت تم کھیتی باڑی میں دے رہے ہو، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں، کمائی میں تم اپنا وقت لگا رہے ہو. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتے ہو. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّةً اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرنے لگو تو تم پر ظالم حکمران کو مسلط کر دوں گا، تم پر ذلیل و رسوا کرنے والا بادشاہ، تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گا. آج ہماری قوم کو دیکھو، حرام کمائی میں پڑی ہوئی ہے، حرام تجارت میں پڑی ہوئی ہے، جانوروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسے پالنا ہے، پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ جانوروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور باقیہ مسلمان تو تجارت کاروبار اس میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام کی راہ میں کوئی آنے کو تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا اور اس وقت مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اچھا کرنا کیا ہے؟ ذلیل تو رسوا ہو گئے لیکن علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، تم اس وقت تک عزت پا نہیں سکتے جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹو گے نہیں، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹو گے نہیں اس وقت تک تم عزت و بلندی کو پا نہیں سکتے. لہذا عزت پانا چاہتے ہو، سر بلندی پانا چاہتے ہو، دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف رجوع کر دو. یاد رکھو حاضرین، اگر تم دیندار بن گئے، اگر تم دیندار بن گئے، آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. آپ دیندار ہو گئے، کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پر حملہ کر دے گا تو آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، کوئی باڈی بلڈر کی ضرورت نہیں، کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی پولیس کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حفاظت کرنے والا نگران بن جائے گا، محافظ بن جائے گا. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے اللہ والے کو میرے ولی کے ساتھ دشمنی مول لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. جو کوئی میرے مسلمان بندے پر، میرے دیندار بندے پر، میرے اللہ والے بندے پر حملہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نگران محافظ ہے، اللہ اس کے ساتھ قتال کرے گا. مثال کے طور پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، 10 جنتی صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ایسے صحابی رسول جن کا ٹائٹل تھا، لقب تھا حواری رسول. ایسے بڑے صحابی کو ایک انسان ابن جرمس نے قتل کر دیا، ابن جرمس نے ناحق قتل کر دیا. تو اس کے بعد اس کی زندگی ایسی پریشانی میں گزری، دن رات ہمیشہ پریشان رہتا تھا. سوتا تھا تو بھیانک خواب نظر آتے، رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، اسے رات کی نیند حرام ہو جاتی. اس جان سمجھ گیا یہ زبیر بن عوام کو قتل کرنے کا نتیجہ ہے، میری دن اور رات بڑی مشکل ہو چکی ہے. سیدھا ان کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اے مصعب بن زبیر، تمہارے باپ کو قتل کرنے کی وجہ سے بڑی سزا مل رہی ہے، لہذا میں تمہارے سامنے گردن پیش کرتا ہوں، مجھے قتل کر دو. زبیر بن یعنی مصعب بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی سے میں مشورہ کرتا ہوں. عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیے. عبداللہ بن زبیر نے مشورے میں کہا کہ ایسے انسان کا خون کا بدلہ ہم نہیں لیں گے، ہم اس کا بدلہ آخرت میں دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں سے بدلہ نہیں لیں گے، اور یہ میرے باپ کے خون کے برابر اس کا خون نہیں ہے،
ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے. اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیں. اور اس کے بعد اس نے پریشانی سے اتنا تنگ آ چکا تھا, ایک بوسیدہ پرانی دیوار تھی, کہا میں یہاں پر بیٹھ جاؤں گا, چند لوگ آ کر ڈھکیل دو, اس دیوار کے نیچے دم توڑ کے مر جاؤں گا, میں ایسی بے چینی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. یہ اللہ والوں کو قتل کرنے والا, اللہ کے ولیوں کو مارنے والوں کا نتیجہ ہے. جو دیندار بن گئے اس کا محافظ اللہ بن جاتا ہے, اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. حاضرین, دوسری وجہ, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. ہم متحد ہو جائیں, سارے لوگ ایک ہو جائیں. ہم سب میں تو کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, پھر بھی ہمارے اندر دشمنیاں ہیں. یہ سب میں بازو بازو کھڑے ہوتے ہیں, پھر بھی ہمارے آپس میں دل نہیں ملتے ہیں. یہ کیسی مسلمانیت ہے, یہ کیسا اتحاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے مسلمانوں تم مٹھی بھر ایک جماعت ہو جاؤ, تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو, جماعت نہ کرو, تم سب ایک ہو جاؤ. ہاں, جماعت میں ایک ہونے کا, متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں میری کمزوری کو تم برداشت کرو, تمہاری کمزوری کو میں برداشت کروں گا. میں شرک کو شرک نہ کہوں, ایسا نہیں. کہو شرک کو شرک ہے, بدعت تو بدعت ہے, خرافات تو خرافات ہے. تمہاری غلطی تمہاری غلطی ہے, میری غلطی میری غلطی ہے, سامنے غلطی بتاؤ. لیکن ساتھ ساتھ جب مسلمانوں کا مسئلہ آئے تو متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. جو اختلافی مسائل ہے وہ رہنے دو, لیکن اسے لا کر پبلک کے سامنے اچھالنا, اسے لا کر اختلاف کا رنگ دینا, لا کر نفرتوں کی آگ اچھالنا, یہ صحیح مطلب نہیں ہے, یہ صحیح انداز نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرو, اتحاد کرو, ایک پلیٹ فارم میں جمع کرو, تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جس دن ہم فرقہ میں بٹ جائیں گے, جدا جدا ہو جائیں گے, تو یاد رکھو اللہ کی مدد بھی ہم سے چھوٹ جائے گی, ہم تنے تنہا ذلیل و رسوا بن کر بیٹھ جائیں گے. اسی طرح تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے لیے اچھا قائد ہونا چاہیے, ہمارے لیے اچھا قائد, ہمارے لیے اچھا لیڈر ہونا چاہیے. ہندوستان میں ابوالکلام آزاد جیسا سیاستدان, ابوالکلام جیسا آزاد جیسا دور اندیش انسان, ابوالکلام جیسا بڑا فکر مند انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے, ایسا قائد ہمیں ملا نہیں ہے. لہذا وہ عالم بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, لیکن آج کے دور میں ایک اچھے قائد کی ضرورت ہے. یہ سیاست صرف اپنے مفاد پہ چلتی ہے, سیاست اپنی مفاد پہ چلتی ہے, کبھی کسی کا بھلا نہیں سوچتی. جب وہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو بھکاری کی طرح تمہارے پیر پہ گر جاتا ہے, وہ بھکاری کی طرح تمہارے پیر پہ گرتا ہے جب ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب جیت جاتا ہے تو پوری عوام کو بھکاری بنا کے روڈ پہ لاتا ہے, پروٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. یہی سیاست ہے. اور سیاست کی گندی حالت اتنی ہو چکی ہے, ایک مسلمان اگر لیڈر بن کے کھڑا ہو کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا مسلمان اسے ہرانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کو میں ہرا سکوں. یہ سیاست کا اتنا گندا روپ ہے, ایک مسلمان کو گرانے کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوتا ہے. لہذا ہمارے لیے اچھے قائد کی ضرورت ہے. اسی طرح چوتھی ذمہ داری یہ ہے فرقہ پرستی کو ختم کریں, فرقہ پرستی کو ختم کریں. ہندوستان میں کچھ تنظیمیں ہیں جو آج بھی انگریزوں کا فارمولا اپنا رہی ہیں, انگریزوں کا رولز اپنا رہی ہیں, ڈیویڈنڈ رول کا, فتنہ ڈالو پھوٹ ڈالو حکومت کرو. کچھ لوگ مسلمانوں کو خرید لیتے ہیں, فتنہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی سیاست کی کرسی گرم کرتے ہیں. ہندو مسلمان کے لڑائیوں پہ لڑائیاں لگا رہے ہیں, لیکن کوئی مسلمان کھڑے ہو کر مسلمان کیا ہے, اسلام کیا ہے بتانے کے لیے تیار نہیں. حاضرین, اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں جہاں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی, وہاں غیر مسلم ہندوؤں نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں. ہندو مسلم مل کر نے, سارے مذہب کی قوموں نے مل کر ہندوستان کو آزاد کیا. تبھی جا کر یہ ہندوستان ایک باغیچے کی طرح صرف ایک پھول کا باغیچہ ہو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا. جہاں پر باغیچے میں ہر قسم کے پھول نظر آتے ہیں وہ باغیچے کی رونق الگ ہوتی ہے. ہندوستان ایسی ہی ہے, سارے لوگوں نے مل کر آزاد کیے ہیں. آج سب لوگ اپنی سیاست کی کرسی گرم کرنے کے لیے مسلمانوں سے لڑا کر, مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر یہ اپنی حکومت کی کرسی گرم کر رہے ہیں. لہذا ان نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں نفرت کو ختم کرنے کے لیے اخلاق کو پیش کرنا ہے.
اس نفرت کو، فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے اخلاق کو اپنانا ہے. زبان کے ذریعے سے جہاں اسلام پہنچاتے ہیں وہی طور پر اپنے پڑوسی غیر مسلم کو اپنے اچھے تعلقات میں رکھیں، اپنے محلے کے غیر مسلموں کو اچھے تعلقات میں رکھیں، اور اپنے جو علاقے کے پولیس ہیں ان سے بھی اچھے تعلقات ہو. جب مسلمانوں کی کوئی مسئلہ آ جائے نا، غیر مسلم کہے مسلمان ایسا نہیں کرتا، غیر مسلم ایسا کہنا چاہیے، ایسے اخلاق پیش کرو. مسلمانوں کی طرف کوئی غلط طریقے سے انگلی اٹھا کر بتاتا ہے تو مسلمان سے پہلے غیر مسلم یہ کہے کہ مسلمان ایسا غلط کام نہیں کر سکتے. یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. ایسی عادتیں پیدا کرو، نفرتیں پیدا نہ کرو. سارے لوگ مل کے رہو، سارے لوگ اتحاد سے رہیں گے، یہ نفرت و عداوت کی آگ ختم ہو جائے گی. کئی جگہ ہندوستان میں ہندو مسلم کے جھگڑے ہوئے، ہندو مسلم کی لڑائیاں ہوئی تو وہاں پر مارنے والے مسلمانوں کو ہندو تھے، غیر مسلم تھے، اور وہاں سے پناہ دینے والے بھی غیر مسلم تھے. غیر مسلموں نے مسلمانوں کو سپورٹ بھی کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اسلام کی نفرت نہیں ہے. ان کو معلوم تھا کہ مسلمان کون ہے. ان کے اندر فرقہ پرستی کی آگ ابھی ڈالی نہیں گئی تھی، اس لیے غیر مسلم نے مسلمانوں کو ساتھ دیے. کئی جگہ پر کئی علاقوں میں آگ لگ گئی، یہ سیلاب آ گیا، ڈوب رہے تھے. حکومت سے پہلے مسلمان جا کر غیر مسلم کو بچانے لگے، اور سوشل میڈیا اس پر مجبور ہو گیا کہ بتانے پر کہ یہاں پر مسلمان سب سے پہلے، حکومت سے پہلے آ کر مدد کرنے والے لوگ مسلمان تھے. مسلمان اگر مجبوری میں ہے تو غیر مسلم ساتھ دیا، اور غیر مسلم مجبوری میں تھا تو مسلمان ساتھ دیا. اور خصوصاً کرونا کے موقع پر ہندوؤں کے ایک لاشوں کو ساتھ دینے والا، کندھے پہ اٹھانے والا، شمشان تک پہنچانے والا مسلمان نظر آتا ہے. پوری یہ گواہی غیر مسلم کے دیتی ہے. غیر مسلم میجارٹی اس بات کی طرفدار ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کرونا کے موقع پر لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب لوگوں کی مدد کرنے والے مسلمان ہیں. یہاں مسلمان کسی سے نفرت کرتا نہیں ہے، یا ہندو کسی سے نفرت کرتا نہیں ہے. یہ چند قومیں ہیں، چند تنظیمیں ہیں جو لوگوں میں نفرت کی آگ ڈال رہے ہیں. اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حاضرین، نفرت کو ختم کرنا ہے تو اخلاق کو اپنے زندگی میں لائیں، اپنے کردار میں لائیں. ایک مرتبہ جب مسلمانوں کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت ابو بکر صدیق بھی مکے سے نکل رہے تھے. اتنے میں غیر مسلم مشرک ابن الدغنہ نے دیکھ لیا، اور دیکھ کر فرمانے لگا، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. تو اس نے کہا، یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر، تم جیسا عزت دار انسان، تم جیسے اخلاق والا انسان نہ مکے سے خود سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں دوسرا نکال سکتا ہے. لہذا اگر تمہیں کوئی غیر مسلم نکال رہا ہے تو یہ مشرک بھی تمہیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. تم آ جاؤ میرے پاس، میری نگرانی میں رہو. یہ اس نے یہ صحابہ تھے، اپنے اخلاق ایسے پیش کیے. جب وہ خود سے نکلنا چاہ رہے تھے تو غیر مسلم اپنی شخصی پناہ دے کر ان کے پاس رکھتے تھے. یہ اخلاق ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پانچواں طریقہ یہ ہے، پانچویں ذمہ داری یہ ہے، دعوت و تبلیغ. جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگرانی مجھ پہ ہو، جب تک اللہ ہمارا محافظ ہو، یہ چاہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا. اسلام کیا ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، جو چیز جو قرآن میں نے تمہارے پاس نازل کیا ہے غیر مسلم تک تم پیغام پہنچا دو. اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہو گیا اور کہا،
اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام کر دو گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگران ہوگا، محافظ ہوگا، سیکیورٹی بن جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کہا۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ اللہ کے نبی کے چاروں طرف سیکیورٹی بن کے گھومتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد سے تمہاری سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ کی نگرانی میں آ گئی، تو اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیکیورٹی کو چھوڑ دیا۔ دعوت و تبلیغ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور غیر مسلم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، غیر مسلم تمہیں اپنا عزت دیں گے، کہیں گے اسلام اتنا بہتر ہے۔ اسلام ان کو معلوم نہیں ہے، اسلام وہ جانتے نہیں، اس لیے وہ نفرت کر رہے ہیں۔ اگر اسلام جان لیں گے وہ آپ سے بھی محبت کریں گے، آپ کے اسلام سے بھی محبت کریں گے۔ اور یہاں تک کہ جو ذمہ دار ہوتے، جو حاکم ہوتا، جو خلیفہ ہوتا، اسے بھی دعوت و تبلیغ کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر عبدالعزیز کے زمانے میں ایک گورنر نے خط لکھا، گورنر نے، اس واقعے پہ غور کرو، گورنر نے خط لکھا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو ذمہ ہوتے ہیں، یعنی ذمہ کہتے ہیں اسلامک کنٹریز میں غیر مسلم ٹیکس دے کے رکتا ہے، اسلامی کنٹری میں غیر مسلم ٹیکس، سالانہ ٹیکس دے کر وہ اپنی جان مال کی حفاظت کی نگرانی لیتا ہے، ٹیکس دے کر زندگی گزارتا ہے۔ اور معمولی سا ٹیکس تھا، 100 درہم دے کر، 10 درہم دے کر رہتے تھے، پورے سال کے لیے چاندی کے 10 سکے دے کر وہ سال بھر کی ذمہ داری میں آ جاتے تھے، سال بھر کا ٹیکس ہوتا تھا۔ یہ جب انہوں نے بات رکھی تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ جواب دے کر بہت تنگ رہ گئے کہ غیر مسلم جو ٹیکس دے کر ہمارے پاس رہتے ہیں وہ دن بدن مسلمان ہو رہے، دن بدن مسلمان ہو رہے، ہمارا ٹیکس کم ہوتے جا رہا ہے، ہمارا ٹیکس کم ہو رہا ہے کیونکہ سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خط لکھا، کہا ان اللہ تعالی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا ولم یبعث جابیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، ٹیکس اصول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لہذا تم ٹیکس کی فکر مت کرو، اسلام ہو رہے تو خوشی کی بات ہے، تم دعوت و کام کرو گے تو غیر مسلم بھی اسے مسلمان ہو جائے گا، یہ اسلام کی محبت اور مسلمان کی محبت پیدا ہوگی، اور وہ اسلام قبول بھی کرے گا، اور ہماری پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے اس کا حق بھی ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد آخری ذمہ داری یہ ہے دعاؤں کا سہارا لیں، دعاؤں کا سہارا لیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میری قوم پہ، جب اس لوگوں پہ میں چھوٹے چھوٹے عذابات نازل کرتا ہوں، سدھر جائے، سمجھ جائے، چھوٹے چھوٹے بل پاس ہو جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ سدھر جائے، سمجھ جائے، دین کی طرف لوٹ کر آئے، لیکن پھر بھی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعا، یہ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر بھیک نہیں مانگتے، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے نہیں، دعا کرتے نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی بے خوف ہو چکے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے کے لیے، اسلام کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بل، چھوٹے چھوٹے عذابات نازل کرتا ہے، ورنہ میں اس کے دعا کے تعلق سے بہت سے لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، وقت ناکافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ملک ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کے امن و سکون کو باقی رکھ فرما، اے اللہ وہ اچھی زندگی، امن و سکون کی زندگی جینے کی توفیق نصیب فرما، ذلت و رسوائی کے جو اسباب ہیں اس کی غفلت کی چادر سے نکل کر توحید کی چادر میں، دین کی چادر میں آنے کی توفیق نصیب فرما، جو ذمہ داریاں تو نے دیا ہے وہ ذمہ داریوں کو ہم تمام کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مسلمانوں میں جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہے ہیں، اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو دور فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب العالمین۔